السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے لیے ایک زبردست قسم کی ریسیپی لے کے حاضر خدمت ہوئے ہیں جو بچوں کے لیے ایک غذائی ٹونک کا درجہ رکھتی ہے۔ کمزور اور لین تھن بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے وہ ایک مکمل بھرپور قسم کا ٹونک ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ بہت ہی ٹیسٹی، بہت ہی کرسپی، بہت زبردست قسم کی یہ ریسیپی ہے اور ان بچوں کے لیے ایک تحفہ ہے جو بچے کھانے پینے میں سست ہوتے ہیں، جن کی ماؤں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے بچے کھاتے نہیں، پیتے نہیں، کھانے پینے کے باوجود سوکھڑے کا شکار ہوئے ہیں، اور لنچ کے لیے جو مائیں پریشان رہتی ہیں۔ تو دوستو، اس ریسیپی کو بنانے کے لیے ہم نے گڑ استعمال کیا ہے۔ گڑ ایک غذائی ٹونک ہے اور اس کے بہت ہی فوائد ہیں۔ گڑ خون پیدا کرتا ہے اور تمام قسم کے منرل اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں وائٹ شوگر جو ہے اس کو آپ سفید زہر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم نے 2 عدد گڑ لے لیے بڑے سائز کے، ان کو ہم نے ایک پتیلے میں ڈال کے اس کے اندر پانی ڈال دیا۔ اس کا ہم نے ایک قوام بنانا ہے، قوام سیرپ کو کہتے ہیں۔ اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دیں گے چولہے کے اوپر اور اس کا ایک سیرپ تیار ہو جائے گا، پتلا سا سیرپ۔ تو دوسری طرف ہم نے عام گھر میں استعمال ہونے والا آٹا لے لیا ہے۔ آٹے کی افادیت کیا کہنے اس کے کہ اللہ رب العزت نے آٹے کو اس کے گندم کے آٹے کو طاقت کا خزانہ بنا دیا ہے۔ تو آپ نے میدا نہیں لینا، آپ نے انچنا آٹا لینا ہے جو چکی کا آٹا ہوتا ہے، اور اس کے اندر آپ نے 1 کلو آٹے کے اندر آپ نے 250 گرام سوجی ایڈ کرنی ہے۔ سوجی کی افادیت ان ماؤں سے پوچھیں جن کے بچے بہت کمزور ہوتے ہیں اور اچھی طرح گرو نہیں کرتے، کوئی خوراک ان کو لاگو نہیں آتی، تو پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ بچوں کو گھی والا سوجی کا کاڑھا پلائیں۔ سوجی کا کاڑھا پلانے سے بچوں کی صحت اچھی ہو جاتی ہے۔ سوجی بھی ایک زبردست قسم کا ٹونک ہے۔ تو دوسری طرف ہم نے بادیان لے لیے۔ سونف جو ہیں ہمارے دل اور دماغ کے لیے، ہماری آنکھوں کے لیے بیش قیمت جو ہیں وہ ٹونک ہیں، اور ان کی معدے کے لیے بہت بڑی افادیت ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم نے 1/4 چمچ بیکنگ سوڈا لے لیا اور 1 چمچ بیکنگ پاؤڈر اس کے اندر ایڈ کر دیا، اور حسب ضرورت اس میں ہم نے نمک بھی ڈال دیا ہے۔ دوستو، اس کے اندر ہم ڈالنے جا رہے ہیں آدھا کپ جو ہے وہ گھی کا ڈالیں گے۔ اگر اس کو آپ مزید فائدہ مند کرنا چاہتے ہیں، مزید اس کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے اندر آپ ڈالڈے کی جگہ مکھن بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مکھن سے اس کا فائدہ مندی جو ہے بہت زیادہ ہو جائے گی، اور مکھن کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس میں نٹس شامل کر دیں، پستہ شامل کر دیں، بادام شامل کر دیں، کاجو شامل کر دیں، اس میں مزید جو چیزیں استعمال ہونے والی ہیں نٹس میں آتی ہیں وہ ایڈ کر دیں۔ اس سے اس کی غذائی افادیت بچوں کے لیے، کمزور لوگوں کے لیے بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ یہ کھانے کی ڈش تو ہے ہی ہے، ساتھ میں یہ ایک مکمل سپلیمنٹ بھی ہے۔ سیرپ ہمارا تیار ہو چکا، سیرپ کے ساتھ ہی ہم اس کو گوندھ رہے ہیں۔ اس کو گوندھ کے ہم ایک ڈو کی شکل میں لے آئیں گے، اور اس کے بعد اس کی ایک بڑی سی روٹی ہم بیل لیں گے۔ یہ دیکھیں ہماری ڈو تیار ہو رہی ہے، اور ڈو جو ہے وہ اسی سیرپ کے ذریعے تیار ہو رہی ہے۔ دوستو، یہ بہت زبردست ریسیپی ہے، اس کو ضرور آزمائیے گا، اور آپ کو یہ چیز اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیجیے گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ ہمارے چینل کے اوپر کھانے کی ریسیپیز کے ساتھ ساتھ کچن کی ہیلتھ کے حوالے سے ٹپس بھی ہوتی ہیں جو آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ دیتی رہیں گی۔ آپ ان کو شیئر بھی کر سکتے ہیں تاکہ کسی اور کا فائدہ ہو جائے۔ تو دوستو، ہماری ڈو تیار ہو چکی ہے، اب اس کی ہم بڑی سی روٹی بیلنے کے اوپر بیل لیں گے۔ تو یہ ہماری روٹی تیار ہو چکی ہے۔ ایک گلاس ہم لیں گے سٹیل کا، اس کے ایج جو ہیں بڑے شارپ ہوتے ہیں نا، دیکھیں یہ ہماری گوگیاں تیار ہو رہی ہیں۔ ان کو آپ گوگیاں بھی کہہ سکتے ہیں، میٹھی ٹکیاں بھی کہہ سکتے ہیں، بسکٹ بھی کہہ سکتے ہیں، ڈونٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسری طرف ایک پین میں ہم نے ڈال دیا ہے، گھی ڈال دیا ہے۔ اس کو فل فلیم پہ چھوڑا ہے تاکہ گھی ہمارا پگھل جائے، اور جب گرم ہو گیا تو اس کو ہم نے میڈیم لو پہ کر دیا۔ اس کے اندر ہم نے یہ گوگی ڈال دیا، یہ بسکٹ ہم نے ڈال دیا، ہمارا ڈونٹ تیار ہو رہا ہے۔ جب یہ لائٹ براؤن ہوگا تو اس کو الٹانا ہے تاکہ اچھی طرح اندر سے پک جائے اور پھول جائے۔ تو یہ ہمارے ڈونٹ تیار ہو رہے ہیں۔
تیار کرنے کے بعد آپ کو گٹھے ہم دکھائیں گے. آپ نے بھی اسی طرح ان کو دونوں طرف سے اچھی طرح پکانا ہے, صحیح طرح فرائی کرنا ہے ان کو, تاکہ ان کے اندر خستگی آ جائے. تو ہمارے ڈونٹ پک کے تیار ہو چکے ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ لک بھی کتنی پیاری ہے, کلر بھی کتنا پیارا ہے. اور عبد الرحمن صاحب ابھی آپ کو بتائیں گے کہ ان کا ٹیسٹ کتنا ہے اور کتنے زبردست ہیں. یہ خستہ ہیں نہیں ہیں, تو بچوں کو بہت پسند آتے ہیں, بڑے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں. آپ بنائیے گا, آپ کے بچوں کو ضرور پسند آئیں گے. تو انشاءاللہ اگلی ریسیپی تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. عبد الرحمن صاحب سے جاتے جاتے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کو یہ ڈونٹ کیسے لگے. تو جی عبد الرحمن صاحب آپ نے چیک کیے, زبردست. یہ دیکھیں کتنی خستگی سے ٹوٹ گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے جی. ہاں جی, کیسے لگے آپ کو؟ اچھے جی. عبد الرحمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت زبردست ہیں. عبد الرحمن صاحب نے بہت لائک کیے, آپ کو بھی انشاءاللہ ضرور پسند آئیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.